واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وليا عند الله واشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا ولية عند الله اشفعي لنا عند الله يا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا ولي عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد بكربلاء يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وليا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا وجد الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وليا عند الله واشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباكر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وليا عند الله واشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وليا عند الله واشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وليا عند الله واشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وليا عند الله واشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد
علي أيها الذكي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله إلى خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الله فقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشف لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهاديونك يا ابن رسول الله يا وجد الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله واشف لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي الأزكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله واشف لنا عند الله يا وسيع الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله واشف لنا عند الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما میرا اللہ محمد وآل محمد اسمت دارت واسطے اپنی عزت و جلالت واسطے باریان مجالس اور جنہ لوگوں نے مجلس دے وچ تعاون کیتا انہاں دے کاروبار اس کے وچ اضافہ فرماؤ میرا اللہ محمد وآل محمد اسمت دارت واسطے اپنی عزت و جلالت واسطے جنہ لوگوں دا کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں ان کے گناہ نے صغیرہ کبیرہ معاف فرماؤ میرا اللہ جڑے لوگ جو زیارات دی تمنا رکھ دے میرا اللہ پوری فرماؤ میرا اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرماؤ جو مومنین و مومنات بے گناہ قید رہا فرماؤ میرا اللہ شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب فرماؤ میرا اللہ منبر امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرماؤ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صل علی محمد و آل محمد التماس سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحفظا قائدا وناصرا
دلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء اللہم ارزقنا شفاعة الحسین یوم الورود رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعا ہے پروردگار عالم پرخلوص اہتمام نو اجر رسالت شمار فرما۔ دور نزدیک تو جڑے تشریف لے آئے ہو سوائے اس وجہ نجات غم دے دنیا دا کوئی اور غم نہ ویکھو۔ عالیہ آغاز مجلس ہے، سارے شامل ہو۔ عالیہ بنت علی دی عزت دا صدقہ مالک مجلس شرکت کرن والے مرد و زندے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ میرا اللہ بے اولاد مومنین نو کامل الخلقت اولاد نرینہ عطا فرما، جنہاں نو میرا اللہ عطا کیتے نی نیک اور صالح بنا۔ بیمار مومنین نو شفاء کاملہ عطا فرما۔ میرا اللہ اس بستی اس علاقے دے تمام شیعہ سنی احباب نو آپس وچ اتحاد و اتفاق نصیب فرما۔ میرا اللہ اس علاقے تے اپنی رحمتہ دا نزول فرما۔ بانیان مجلس جنہیں اتنا بڑا اہتمام کیتا، مالک خالق انہوں دے تمام خرچ اخراجات اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ متکبر ہے او عزادار او شیعہ جڑے اس دعا تے آمین نہ آکھے، میرا اللہ ساڈے حقیقی وارث دے ظہور وچ تاجیل فرما، اور اس تمام مزاداراں نو اس قابل بنا جو وقت دے امام نو پہچان کے انہاں دی نصرت کر سکے۔ صلوات ایسی پڑھو، ہر دعا قبول ہو۔ اگے تشریف لے آئے جی، بسم اللہ اگے آ جاؤ۔ سب تھوڑا جا مہربانی کرے بھائی جان اتنے چکے اگر تو ٹھیک بیٹھے ٹھیک بیٹھے تشریف لے آئے جی، بہت مہربانی۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ صلوات ایسی پڑھو جو آل محمد راضی۔ استعمال عزدار سادات و مومنین بالخصوص ماتمی میرے شبیر سردار دے اجازت ہے جی اج دی مجلس دا باقاعدہ آغاز کری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات۔ الحمدللہ جعلنا من حباء الحسین صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی سید الکونین ودارین وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات
بعد قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام من بکا ولی الحسین او بکا تباکا وجبت له الجنہ مرے پتار جوان تن لوگا دین بسم اللہ کیا آغاز مجلس صحیح میں آکھے جو ہے عزادار کر رہے روان آلے منگی کرو دعا شالا کہیں دا جوانی چڑھ دا پتر نہ مر رہے بلو بے جنہائی کی تھی میں آپ پکھی دنال ڈٹھے جے ہائے کر سنگدیں تا ہر علاقے دا دستور ہے مرے پتار جوان تن لوگا دن کیا تین پیو بڑھڑا کول نہ آوے بڑے عزادار ہو یا نا میت چاوے بچڑے دی نا قبر چاپلا سیدہ رضی وجن ہے کی تھی نا میت چاوے بچڑے دی نا قبر چاپلا اساں کیوں روندے آئیں دوویں اوکھے کم شبیر کتے دے میری سین رباب گوائے کیڑے کم ایک پتر کچایا سی ہائے رے دیو توں بیٹھا بیدی کبار بنا بلو تو سائیں ڈٹھا اسی میں ڈٹھے رونا لے جدن کہیں دا جوان پتر مر ویندے اون علاقے دے لوگ اندے پیون بازو تو پکڑے ودے ہوندے جگہ لے سہارا دے کے پتر دی لاش تے گنا دن جدن لاش تے آندے آدن رو تیرا بوں نقصان ہوئے میری اس گل دا جواب دے وے اس طرح والے عزادارو تساں آج تائیں نہ ڈٹھو سی جو کہیں دا جوان پتر مر جاوے پیوس دا میت چاہی ودو شریعت آدھی جے جوان پتر مر جاوے پیو میت نہ چاوے میں دساں سر روندے کیوں آئے رومن والے لوگوں کربلا دے میدان چ دو کٹھے ہوئے پتر حسین جائے بلاوے تین وچ کربل دے میدان ایک قاسم حسن دا سیریاں والا دوجا سونیاں دا سلطان ہویا کیا ہے قاسم دی لاش کوئنج چاہے جی میں کاری چاہے قرآن جے ہائے کر سکتے ہو اکبر کو چیندیاں بلوے اکبر کو چیندیاں ڈھیل لگ گئی ہے پیو بڑھڑے پتا جن بعد وین کر کے آدھائی جے تینوں برچھی ماریے اندھی اپنی اولاد کوئی نہیں اما بعدو قال ابو ذر علیہ السلام غنیت نفسی بولایت امیر المومنین صلوات آباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو ہائے کر لی عزاداراں ذکر کربلا تھوڑی نسلوں دے وچ جاری ہو ساری رہے
انتہائی ذی قدر ذی عزت ذی وقار چونکہ مجلس دا آغاز ہے اس وجہ تو میں ایک بیان کیتا جو مجلس دے آغاز عزاداراں دی اکھاں پرنم ہو جاون اور مجلس دا ماحول اس قابل ہو جاوے جو مقدس ہستیاں تشریف لے اور مجلس دی روحانیت وچ اضافہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ عزادار آ رہے مزید آوے سن تو مجلس دا ذکر دا ایک حصہ مکمل، دوسرے حصے دی خاطر ہر مجلس وچ عادتاً بھی بھجن عبادتاً بھی ایک جملہ ادارانا اور اسی جملے تے میں تعین کرنا ہوندا ہے جڑے بزرگ بیٹھے ہو کہ میرے سامعین کس معیار دی گفتگو سن سکتے۔ میری کوئی علمی اوقات نہیں، آغاز مجلس ہے، فرمان معصوم ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کر مجلس دی زینت تو ٹھیک ہے جی۔ تو ایک جملہ آ کے ویکھدے ہیں اگر عزاداراں ماتمین سرداراں دے ہاتھ بلند ہو گئے تو باقی مجلس میرے واسطے آسان ہو ویسی۔ اس دوالے عزادارو حمد و تعریف دے لائق ہے وہ اللہ جس نے اس شیعہ نو ایسا امام عطا کیتا کہ جس نو منواون واسطے کوئی بل پیش نہیں کرنے پوندے۔ مہربانی سلامت سیدار اتنی تو دیر لگ دی عزادار شامل ہو گئے سیدار کدی اج تک تو سنے ہی نہیں ہونا کہ مرید گلیاں دے وچ دوڑتے پے ہون تے بندیاں دے دروازے تے دستک دے کے آکھن جی مہربانی کرو ساڈے پیر نو تو مان لے۔ تو میں اکثر ممبر تے گل کر دو نا بھائی جس پیر نو بھائی جان مریداں منواونے اس پیر کے منو اور بعد از خدائے بزرگ برتر ایک دو بندے حیران بیٹھے ہیں چلو شامل ہو جاؤں بعد از خدائے بزرگ برتر یقیناً لائق درود و سلام ہے او بے مثال سونا اگر آغاز مجلس سے ہر بندے دا چہرہ کھڑ سکدا ہوئے تو جس دی پیشانی تو پسینے دے قطرے زمین تے آئے کوئی یوسف نبی بن گیا۔ اے میارے توڑے علاقے دا، اے میارے توڑے علاقے دا، کوئی عیسیٰ بن گیا کوئی موسیٰ بن گیا۔ آؤ جی ایک زمیندار گھر دے نال میرا تعلق ہے اکثر ممبر تے ونڈ دیاں گلاں کردا رہندا آؤ ایک ونڈ کریے بڑا عزت والا نبی آدم ہے میرے مصطفیٰ دے پسینے دا قطرہ انجھے گل چی آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام بڑا عالی مرتبت ہے سونے مصطفیٰ دے پسینے دا قطرہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم دی بڑی عزت لیکن ہے تا میرے مصطفیٰ دے پسینے دا قطرہ موسیٰ پسینے دا قطرہ عیسیٰ پسینے دا قطرہ برسر ممبر علمین دے درمیان کھڑا مجلس لائیو جا رہی ہے آغاز مجلس بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں میرا ایک چھوٹا جا جملہ اگر امت مسلمہ جوانوں سمجھ جائے شیعہ سنی دے 90% مسائل اس ایک جملے دی وجہ تو حل ہو سکتے ہیں جتنی سمجھ آوے اتنا ہاتھ بلند ویکھنا چاہنا میں کیا آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں ہر نبی میرے مصطفیٰ دے پسینے دا قطرہ وقت سیانہ بن علی پسینہ نہیں محمد دا خون ہے ہائے 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 جس دا پسینہ علیہ السلام ہوئے دا خون رضی اللہ عنہ وہ مولوی اسماعیل صاحب آدھے ہونے ہیں جتھے عقل ہے اتھے ہو نہیں جتھے ہوئے اتھے عقل پریشانت نہیں بیٹھے اچھا تھوڑے مجمع دی وجہ تو میں کوئی ٹینشن نہیں مجلس شروع ہوئی ہے بندے آ ویسے تو ذرا میرا ساتھ دے میں آج کی مجلس ایک بڑا منفرد جہا موضوع جناب دے حوالے کرنا چاہ رہا سارا دن مجلس ہو سی جڑے بندے بیٹھے ہو بے شک ونڈ کرے بڑا کمال جہا موضوع جناب دے حوالے کر رہے مکہ تو دور ایک پہاڑی سلسلے دے وچ اس وقت دے ایک مشہور قبیلے دے وچ جنادہ بن کعب دے گھر وچ رملہ بنت ربیہ دی جھولی وچ دوبارہ آکھاں جو ہر بندہ سمجھ جائے میں گزارش کی تھی کہ مکہ تو دور ایک پہاڑی سلسلے دے وچ جنادہ بن کعب دے گھر وچ رملہ بنت ربیہ دی جھولی وچ ایک بڑا ہی با کمال بچہ دنیا تے آئے جس دے خاندان قبیلے نے اکٹھے ہو کے مشورہ کر کے اس دا نام رکھیا جندب قبیلے والیاں نام رکھیا جندب
اللہ دی وحی دے بغیر نطق نہ کرن والی زبان چوں مصطفیٰ فرمایا زمانے واسطے تو جندب ہو سے میں پیاداں قیامت تک تیرا نا ابو ذر رہے. ہائے 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 صدقے جاؤں اے معیار ہے میری قوم. قیامت تک نہ میں یہ موضوع کیوں شروع کیتا؟ میں اس وجہ تو موضوع شروع کیتا کہ میں زمانے نو دسنا چاہنا جنہاں لوگاں نے عالم ارواح دے وچ اقرار کیتا ہے نا انہاں نو قبل از اسلام بھی علی کلیاں نہیں چھوڑے. بہت بڑے برادران اہل سنت دے ایک عالم مناظر احسن گیلانی، میں سنائی کدی نہیں کیتی اس وجہ تو مطمئن ہو کے پڑھدا. مناظر احسن گیلانی برادران اہل سنت تے انہاں دی کتاب حضرت ابو ذر غفاری تو لے کے 11 کتاباں میں اس موضوع واسطے پڑھیاں. آخری کتاب ہے غریب ربضہ ڈاکٹر علی شریعتی دی لکھی ہوئی. اپنے ایک لفظ دی ضمانت دے نال گل پہ کرداں. قبل از اسلام بھی اے جملے دی قدر کرے، قبل از اسلام بھی ابو ذر کدی بتاں اگے نہیں جھکیا. اگر اے ساڈا جرم ہے اور اس جرم دے وچ تو سانو گولیاں مار دیں تو سان کوئی اعتراض نہیں. یہ جرم اساں وت بھی کردے رہنے. اس دا احترام کریے جڑا کدی بھی بتاں اگے نہیں جھکیا، یا اس دا کریے جڑے 40 سال جھکدے رہ گئے. ہائے 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 توجہ ہے جی؟ سمجھ آ رہی میری گفتگو دی؟ جناب ابو ذر بتاں اگے نہیں جھکے. یہ سارا دن انجی ہو سی یا کوئی حل ہے جی؟ کوئی شفقت کوئی ہے جی انہوں نے کہ انجی سارا دن چلتا رہا سی؟ چلو میں تے اوکھا سوکھا پڑھ ویسے برک تسا میرے پاس توجہ کرے جی. ابو ذر میرے پاس ویکھے بڑا راز والا. اے ابو ذر زر دا معنی دولت نہیں. کچھ لوگاں دنیا دے لالچی لوگاں لکھ دیتا ابو ذر یعنی دولت کا باپ. اور نہیں بھائی، اے ذر ہے عالم ذر والا ذر. بلو جڑے 2-4 بندے بولے ہو ہر گل ہر بندے واسطے ہوندی نہیں. اور ہر ابو دا معنی باپ نہیں ہوندا، ہر دا معنی ماں نہیں ہوندا. مثال دے طور تے اے مکہ دا ایک لقب ہے القرا. قرا ہے کریا وچوں، کریا دن بستی نو. بستی دی ماں نہیں، بستیوں کا مرکز. جملہ آکھن لگا میں ویکساں آغاز مجلس سے کتنا لطف لیندے ہو. داد علی گلنا تے انہیں کوئی 1 منٹ بعد شروع ہو ویسن وقت یقیناً ہر بندہ لطف لے لے سی. ابیہا جناب زہرا دا نام ہے. ابیہا لقب ہے بی بی دا. ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں نہیں، اپنے باپ کا مرکز. مہربانی اتنی داد چاہیے. یعنی باپ کا مرکز. اسے وجہ تو حدیث کسا دے وچ اللہ نے 5 تن دا تعارف جناب زہرا دے نام تو کروایا. ہم فاطمتو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. چلو جی گل میری سمجھے. 3 سال دا سن ہویا جناب ابو ذر دا. جڑے بندے پریشان بیٹھے توڑے لطف وچ اضافہ ہو ویسی. 3 سال دا بھائی جان سن ہویا جناب ابو ذر دا. تے 3 سال دے وچ پہلا جملہ ابو ذر اپنی زبان تو آکھے. پہلے جملے تو اندازہ لا لوے علی دے نوکر کیویں دے ہوندے. 3 سال دا سن ماں چاہ کے لے گئی اپنے عبادت خانے دے وچ. جو بھی اتھے مندر یا سلسلہ ہوندہ ہی بندے اتھے بتاں دی کردے پیان پوجا. ذاکری اس چیز نو آدن کہ بندہ مشکل ترین گل نو بڑے آسان لفظاں دے وچ سمیٹ کے عزادارت تک پہنچا دے تاکہ ممبر دا تقدس بھی برقرار رہے. جملہ سمجھے جی. ابو ذر ویکھیا اس پاسوں ایک کتا آیا. آغاز مجلس سے جزما رہے ہیں بندے کتنے معیار تے موجود ہے. اس پاسوں ایک کتا آیا. اس کی بت دے کول کھڑے ہو کے اپنے بالغ ہون دا ثبوت دیتا. اور جس ویلے اس اپنے بالغ ہون دا ثبوت دیتا تے پہلا جملہ جڑا ابو ذر دے منہ وچوں نکلیا اللہ کرے تیرے چہرہ کھڑ جاوے عزادار دا ہاتھ بلند ہو جاوے. ماں دے پاسے ویکھ کے اماں اس نو من لواں جڑا اپنے آپ نو کتیاں تو نہیں بچا سکدا. ہائے 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 سلامت. مہربانی. ایس نو من لواں جڑا اپنے آپ نو کتیاں تو نہیں بچا سکتا. تاریخ دی جی 6 سال دا سن ہویا جناب ابو ذر دا. کتنا جی؟ 6 سال دا سن ہویا جناب ابو ذر دا.
ماں ایک ایسی بیماری خطرناک لگ گئی رملہ بنت ربیہ نو کہ اس وقت دے حکیمہ نے اس وقت دے ڈاکٹراں نے انہاں لا علاج قرار دیتا. انہاں کہ جس نو چاہ کے لے جاؤ اے مستور کل تک مر ویسی، اس دے سارے اعضاء ختم ہو گئے، اس دے سارے اعضاء کم نہیں کر رہے، چند گھنٹے دی اے مہمان ہے. جس لے چاہ کے لے آئے قبیلے دے وچ گل پھیل گئی بھئی فلاں رملہ بنت ربیہ جڑی ہے وہ مرن والی ہے مرن والی ہے مرن والی ہے. اے جملہ ہے اگر آغاز مجلس وچ لطف نہ لے سے وقت سارا دن انجے بیٹھے رہو تو بندے آکسن شروع کس کرائی ہے. توجہ کرے جی، لطف لوے میرے لفظ. 6 سال دا سن جناب بزرگا جدا پتہ لگ گئے نا کہ ماں نو لا علاج قرار دے دیتا ہے، اس ویلے 6 سال دے سن وچ ابو ذر کھیڑ دے ماں دے کول آئے تے اپنی انگلی دے نال ماں دی پیشانی تے لکھیا محمد. ہائے 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 بھلا ہوئے جی. ماں دی پیشانی تے لکھیا محمد تے چند لمحیاں دے وچ ماں ٹھیک ہو گئی. لفظ محمد دا معجزہ، لفظ محمد دا معجزہ. ماں ٹھیک ہو گئی. جی میں ماں ٹھیک ہوئی اٹھ کے بیٹھی تھی وہ باہر نکلی، اس ویکھیا بجڑیاں خوش پئیاں ہوندیاں بیبیاں بھئی یہ مرن والی ہے. انہاں دے کولوں جس ویلے گزری تے عورتاں ایک دوجے نوں اشارہ کیتا، انہاں آکھیا بھئی ایتھے مرن والی آئی. کچھ لوگوں دی توجہ مجلس وچ نہیں تھی. اے تاں مرن والی آئی نہیں سنو کی ہوئے ہے اے ٹھیک کیویں ہو گئی، اے ٹھیک کیویں ہو گئی، اے ٹھیک کیوں ہوئے. سر چاہے جڑا فضائل سن سکتے جدا کہ نا ٹھیک کیویں ہو گئی. تے ایک ضعیفہ ایک بڈھی عورت ویکھ کے آدھی زیادہ تو میں نہیں پتا، اتنا میں دس سکتی ہیں جو بھی کیتا ہے نا اے دے نکے پتر کیتے ہیں. ہائے ہائے بھلا ہوئے. جو بھی کیتا اس دے چھوٹے بیٹے کیتا. اور تاریخ آدھی ہے کہ اگلے تقریباً 5-6-7 مہینے دے وچ باقاعدہ طور تے جناب ابو ذر اپنے قبیلے دے پیر بن گئے. وہ جڑا کوئی بیمار ہوئے ماں چاہ کے لے جاوے وہ پیشانی تے لکھن محمد تے مریض ٹھیک ہو جاوے، مریض ٹھیک ہو جاوے. اور ایک دن علی علیہ السلام پوچھے آئی اللہ کرے سمجھا لما آغاز مجلس سے لطف لے لیو. ایک دن علی علیہ السلام پوچھے ابو ذر اے دس اے لفظ محمد تن لکھنا سکھایا کسے؟ بولے بھائی تھوڑا جا شامل ہوئے. لفظ محمد تن لکھنا سکھایا کسے؟ لفظ محمد لکھنا سکھایا کسے؟ ابو ذر دن جی زیادہ تو نہیں پتا، اتنا یاد ہے بچپن آئی اچانک میرے سامنے ایک سایہ جیا آیا، وہ ہوا دے وچ مجسم ہویا اور اس لکھیا لفظ محمد. اس ویلے میں نے پتا بھی کوئی نہیں بھی یہ لفظ کیا ہے، اس دا معنی کیا ہے. میں یاد کر لیا وقت جس ویلے کو مشکل بنیا میں اس سے نام دا آسرا لے کے کردہ اس کام تے میرا کام ہو ویندائی. علی علیہ السلام مسکرا کے نا انج ہوا دے وچ اشارہ کیتا، ایک سایہ آیا، اس سایہ مجسم ہو کے ہوا دے وچ لکھیا لفظ محمد. تے ابو ذر دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے آدن کسے اور نہیں میں آپ آ کے سکھائے. ہون بولے عزادار جی ہاتھ اچھا ماتمی دا ہے دری سیدار جی میں آپ آ کے سکھائے. ایسا ایک نظام ہویا جناب ابو ذر جس وقت رسالت معاب نے ہوں توڑے مزاج دی گفتگو رسالت معاب نے اعلان نبوت کیتا نا تو ان پتہ ہے سعودیہ دے وچ مکہ دے وچ بڑی گرمی ہوندی ہے تے گرم لو چل دی ہے تے ابو ذر کے کردیاں ان مکے والے پاسے منہ کر کے اے تڑیاں کھول کے نا او ظاہراً گرم ہوا ہوندی ہے تے قبیلے والے نے مخاطب ہو کے آدن اللہ جانے اس پاسوں میں ٹھڈیاں ہواواں کیوں آندی. ہائے 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 اللہ جانے اس پاسوں میں ٹھڈیاں ہواواں کیوں آندی. سادات مومنین جناب ابو ذر دا بھرا گیا مکے. اس گل واسطے موضوع میں شروع کی تھے. مکے تو آیا واپس ابو ذر رستے دے وچ سامنے آ کے مین چوک وچ استقبال کیتا. ابو ذر پوچھ دین بھئی اے دس مکے چ کوئی نواں کام ہوئے؟ مکے چ کوئی نواں کام ہوئے؟ اس کہ نہیں کوئی خاص نواں کام تو نہیں ہویا. ہاں اتنا سن دے پیاں مکہ دے وچ کوئی ایک سردار ہے جس دا نام محمد ہے. جاگو بھائی جاگو بھائی جاگو توڑے واسطے پہ پڑھتا جس دا نام محمد ہے. وہ آدھے میں آخری نبی بن کے آئے. میں سنیے وہ آدھے کائنات تے میرا کنٹرول ہے. میرا دل ہوئے میں چند 2 ٹکڑے کر دے وہاں. میرا ارادہ بن جاوے درخت ٹرن لگ پاویں. میں چاہواں اے درخت سرسبز و شاداب ہو جاویں.
انج ویکھ کے آدھے ایک محمد تو میرے دل دے وچ بھی ہے، اگر اے او ہے تو اس دے نال میرا کوئی خاص تعلق ہے۔ ہن لطف لوے برا دے مخاطب ہو کے آدھے بے اگر اے اپنی سواری مین دے میں ہن گھر تو میں جانا نہیں، میں ذرا اس سردار دی زیارت تے جا کے کر رہا ہوں جس دا نام محمد ہے، جس دا نام محمد ہے۔ سواری تے سوار ہویا 17 قدم چاہے سواری، وقت برا نو بلا کے ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، ناکا چھوڑ کے چھلانگ مار کے زمین تے آ کے ناکا دی مہار برا دے ہاتھ رکھ کے آدھا لے جا، جانا محمد والے پاسے ہوئے، وقت سوار ہو کے نہیں جائی دا۔ ہاتھ چے ہون جی عزادار دے جانا مصطفیٰ علیہ پاسے ہوئے، گل تو ہن شروع کی تھی، جانا مصطفیٰ علیہ پاسے ہوئے وقت سوار ہو کے نہیں جائی دا۔ میں آپ تاریخ اچ پڑھیا جی، قدم چیندے مکہ دے پاسے ٹر دے چند قدم چاہ کے وقت مڑ کے اپنے قدمان دے نشانہ دا بوسا لے کے پیا دے۔ کتنے نصیب والے ہو محمد دے پاسے ٹر دے ویندے، کتنے نصیب والے ہو جی بسم اللہ، کتنے نصیب والے ہو مصطفیٰ دے پاسے ٹر دے جاندے ہو۔ سردار دا انتظار ہے تو تشریف لے او جی مختصر کر کے تھے گل کری تاریخ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ ولایت امیر المومنین دا دم بھرے اور وہ ازمایا نہ جاوے۔ ٹردے 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 جدا مکہ وچ آئے نا بزارہ دن میں ویکھیا بندے شراب پی رہے، بندے بتاں دے سامنے جھک دے پین، بندے بتاں دے سامنے جھک دے پین تے گلیاں شراب پی رہے۔ ابو زارہ دن جڑا اتھوں تک لے آئے نا، اگے بھی کوئی میرا حل بنا لے سی، انہاں کولوں نہیں پوچھدا متا کسی شرابی دی زبان تے محمد دا نام آ جاوے، کسی شرابی دی زبان تے مصطفیٰ دا نام آ جاوے۔ تاریخ دی ایک واری جناب ابو ذر، آخری جملہ جناب ابو ذر گئے شام دے، میرے پاس ویکھو جی، شام دے مین چوک وچ کھڑے ہو کے ابو ذر اچھی آواز نہ لاکھیا، اوے شام والے اپنے آپ گمراہی تو بچاؤ۔ جس بندے دی توجہ مجلس سے دا ہاتھ بلند دیکھنا چاہنا، اپنے آپ گمراہی تو بچاؤ۔ اللہ دی اس پوری کائنات ہکو امیر المومنین جڑا علی ابن ابی طالب، بلا وجی آغاز مجلس سے کولو ایک بندہ گزریا، اس آکھیا تن پتہ نہیں جڑا شام دے وچ آ کے اس طرح علی دا ذکر کرے، اس نو حاکم شام تازیانے مرندے، حاکم شام کوڑے مرندے۔ آغاز مجلس جڑا پریشان بیٹھے، اس دا اپنا مقدر جڑا اپنے بخت سمیت بیدار ہے، وہ بندہ ویکھے میرے پاس، اس آکھیا کوڑے مرندے، ہاں ہاں کوڑے مرندے۔ گل سنن دی دیر آئی، ممبر دی قسم کمیز لا کے نا مونڈے تے رکھ کے پیادے امیر المومنین بھی علی ہے، حق بھی علی ہے، سچ بھی علی ہے، ہائے ہائے عدل بھی علی ہے۔ کولو ایک بندہ لگیا، اس آکھیا مدینے آلیاں نو لباس زیب تن کرن دی تمیز بھول گئی ہے، مدینے آلیاں نو لباس زیب تن کرن دی تمیز بھول گئی ہے۔ ابو ذر اس دے پاسے وے کہتا جاہل آدمی، لباس پانا سکھایا ہی مدینے آلے۔ اس آکھیا تو قمیض کیوں لائی؟ اس آکھیا اتھے ایک بندے آ کے دسے جیڑا اتھے آ کے علی علی کرے، اس نو حاکم شام تازیانے مرندے۔ میں قمیض لا کے اس وجہ تو رکھی علی دی محبت ازماوڑ چ دیر نہ ہو جاوے۔ سارے بولا جی یہ مہربانی سیدہ راضی ہوئے، آباد و شاد رہو۔ بابا جی تشریف لے آئے، زیادہ انتظار نہ کراما، استعمالے عزدار رو۔ تیرے میرے اندر معیار معرفت قائم کرن واسطے اد رات لے نانے دی قبر تو روندی ٹر پی۔ بلو وے جنہ ہے کیتی ہے، جڑے نہیں کر سکے کوشش کرے جو شامل ہو جاؤ۔ جڑے دربار چوں ماں چھنکاں چھل کے ولی آئی، کوشش کرے نہ تے رہے کان سوا جا۔ اسے دربار چوں حسین روندہ ہویا والا ہے۔ تیری سوچ تو پہلے میں وین شروع کر دینے، میں نے اپنوں بڑی جلدی ہے، بابا جی دے انتظار رہی وہ آگئے۔ ایک وین میں ایک مرثیہ میں پورے ملک چ پڑھدا پیاں، بڑیاں مکان ہوئیاں، وہ توڑے حوالے کرنے۔ ماں دی قبر تے بہ کے رو رو کے پیا دے، ماں کوئی تدبیر دسا میری بہن دا برکہ بچ گیا۔ اتنی ہائی چاہی دی جتنی تو سکر رہے۔ ماں دی قبر تو اٹھیا،
بھرا دی قبر تے آیا۔ بابا جی میں ایک جملہ آکھیا ذاکری وچ تو دعا کرے سو میرے سردار ہو۔ بھرا دی قبر تے دو میں ہاتھ رکھ کے پیا دے، حسن میں ٹریا ویندا میں ولنا کوئی نہیں۔ شاید کسی اور خیال چوے شیعہ، ورنہ ممکن ہی نہیں جو ہائے نہ کرے قبر چو آواز ہے کیوں ٹریا ویندا کیڑی مجبوری ہے؟ ممبر گواہ اچا وین کر کے آدھے مجبوری ای ہوئے کچھ تیر تیرے میت چ لگن تو رہ گیا۔ انہاں دے سامنے اپنا بدن پیش کرن پیا وینا جی وین کریے زندگی دا پتہ کوئی نہیں۔ اٹھیا نانے دی قبر تے آیا، نانے دی قبر تے آ کے ٹھائی مار کے روندے، منہ چو بولدا نہیں، کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی گل نہیں کرتا، لیکن ایڈا درداں دے نال رونے۔ نبی دی قبر ہل گئی، قبر چو آواز حسین حسین، جدہ تیری ماں دنیا تو ٹری آئی، حسین جبریل آکے علی دا مونڈا ہلائی، جبریل خیالی حسین نماد میت جدا کرنے تا عرش ڈھے ویسی۔ کوشش کرے ہے بھی شامل ہوئے۔ صدا تو مومنین ایڈے دردان دے نال رنا میں حسین اج کیڑی مجبوری ہے اس ویلے نالوں تیرے درد ود گئے۔ جدا آکھے درد ود گئے حسین کیوں روندیں؟ نانے دی قبر تے ہاتھ رکھیں، اکھیں وسدیاں پئیاں، رو کیا دینا نہ روواں نہیں تا کیا کراں، میری بھین تیار ہے نال میرے، اللہ ہوئے تیرے امتی راون نہیں دیں دے، صدقہ 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 او میری بھین تیار ہے نال میرے، تیرے امتی راون نہیں دیں دے، میں کو خیر لمال والی نانا آزان سناون نہیں دیں۔ بھلو ہوئے اگلے جملے تے میں دعویٰ کر رہے ہیں جڑا زدار دی ہائے نکلوے سی رونا لے قبر حل گئی، قبر چو آواز آئے حسین مدینہ امن دی جائے، حسین مدینہ امن دی جائے، کیوں نویراندہ رنے غریب رو رو کے آدھے ہو جنہ تیڑی دھی ہائی مار دیتی مت میں دیاں دھیاں مار دے میں۔ مرحبا مرحبا کوشش کر آئے شامل ہوئے۔ ہو جنہ تیڑی دھی ہائی مار دیتی مت میں دیاں دھیاں مار دے میں، ایک خدشہ ہے پاک نانا مت وال دروازے ساڑ دے، رو رو کے آد جی نو کریں جی او جنہ تیڑی دھی ہائی مار دیتی مت میں دیاں دھیاں مار دے، ایک خدشہ ہے میں کو پاک نانا مت وال دروازے ساڑ دیون ہے، ہر مستور بطول میری ایتھ امان ہنڈامن نہیں دیں۔ میں بسم اللہ کر میں ویکھ رہے ہیں جی تقریباً ہر اک پرنم میں کچھ عزاداراں دا ہاتھ سینے تے آ گیا، المین دے درمیان کھڑا اگلا مصرع بابا جی جیڑی جاتے پڑھے ہے میں رکیا رہے عزادار ماتم کریں دے رہے، قبر چوین آئے حسین کیڑا سونا وسدہ پیئیں، حسین قطار بھراواں دیئے ایمان سلامت نی وسیاں کیوں ٹریا وینے جے ہائے کر سنگدیں اچر نے غریب رو رو کے آدھے او میڈی حسرت ہائی
دنیا کو میں اپنا وسان دکھاواں تیری شکلاں والے اکبر کو تیری قبر تے سیرا پاواں نوکراں ہو تیری شکلاں والے اکبر کو تیری قبر تے سیرا پاواں تیرے امتی جڑ گئے قتل ہوتے ہائے 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 ات سیرے پاون نہیں دیند بھلا ہوئے جی نوکرہ چاچا میں بسم اللہ کرا بڑی سونی ہائے کیتی ہر عزادار او اگر کوئی بندہ رہ گئے میں ایک وین سناواں ہر عزادار ماتم کر لوے سید زادہ اتھو تک گل کر کے حسین غریب اٹھے نانے دی قبر دو کنڈ کر کے ٹرنا شروع کیتا ہے جڑا شیعہ ہے نا وہ دی ہائے نکل ویسی ٹرنا شروع کیتا ہے انی قدمات غریب گئے قبر چوین آئے حسین کیوں ٹریا وینے کیڑی مجبوری ہے ممبر گواہ نانے دی قبر دے پاسے ڈٹس اچھا وین کر کے آدھے مجبوری بن گئی ہے نانا کیا دساواں او ہن محمل در تے بے گئے ہن زینب در تو بیراسی ہن رنے جی میں میرا دل ہے سیدہ راضی ہوئے او ہن محمل در تے بے گئے ہن زینب در تو بیراسی بہوں غیرت مند میرا غازی ہے انہوں ٹردہ ویکھ کے مروے یا سیدہ نوکران جی ہو گئی میرے حصے دی نوکری ہو گئی میرے حصے دی نوکری آخری جملہ وقت زندگی ہوئی تو ملاقات رونا لے لوگو ٹر پہ مامل آکھاں لی دی دھیاں دے جنازے آکھاں یقین کرے رونا لے بابا جی تھوڑے کل دعا واسطے ان ٹر دے مامل مدینے دے چوک چاہیں جنہ ہائے کرنی ہے میں آخری جملہ پیادہ شبیریو جی منظر ڈٹھے انج لگدائی جگر پھٹ گئی رونا لے ان شبیر اپنا گھوڑا نانے دی قبر دے پاسے موڑے اگر حسین ماتم کی تے تو ہائے کرنا تیرا حق بن دے نانے دی قبر دے مخاطب ہو کیا دے نانا گواہ روی او ہر وین میڈیا مستوران دا تڑے امتی سن ہس دے پے ان معاملہ وچ ایندیاں بھیڑا ہن ہاتھ نہ پہک بینوں دس دے پے اے اجر دین سکھاون دا